سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انفرادی اعتبار سے انسانوں کی زندگی میں، یہ اجتماعی اعتبار سے انسانی سماج و معاشرے میں اسی وقت دیکھنے کو ملتے ہیں جب تعلیم کا ماحول عام ہوتا ہے. لوگ علم حاصل کرنے کے حوالے سے دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہیں، خود بھی تعلیم یافتہ ہو کر زندگی گزارنے کی فکر کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو، اہل خانہ کو اور آنے والی نسلوں کو بھی ہر حال میں تعلیم یافتہ بنانے کا عزم اور پختہ ارادہ کرتے ہیں. یہ مدارس علم کی اسی روشنی کو عام کرنے کا کام کرتے ہیں. یہ تعلیمی ادارے سماج و معاشرے میں تعلیم کے ماحول کو، تعلیم کی فضا کو عام کرنے کا کام کرتے ہیں. اس حوالے سے ہمیں ان تعلیمی اداروں کی قدر اپنے دل کے اندر کرنی چاہیے، ان کے مقام و مرتبے کو سمجھنا چاہیے اور علم کی جو روشنی ان تعلیمی اداروں کے ذریعے عام کی جا رہی ہے اس سے اپنے دامن کو بھرنا چاہیے، اپنے گھر کے ماحول کو تعلیم کے رنگ میں رنگنا چاہیے اور ایسی نسل کو بنانے کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے جو اللہ کے حقوق کو سمجھ کر ادائیگی کا اہتمام کرنے والی ہو اور اللہ کے بندوں کے حقوق کو سمجھ کر بھی دیانت و امانت اور سچائی کے ساتھ انجام دینے کا اور ادائیگی کا اہتمام کرنے والی. ہم سب کو سب سے پہلے انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی تعلیم کی جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے. مسلمان ہونے کی حیثیت سے دین کے بنیادی عقائد و مسائل سے واقف و باخبر ہونا ہر مسلمان اپنے لیے لازم و ضروری تصور کرے. خود اپنے لیے ہی دین کے بنیادی عقائد و مسائل سے واقف ہونا ضروری نہ سمجھا جائے بلکہ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے ماتحت زندگی گزارنے والے افراد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے بھی اس ماحول کو اور نظام کو بنانا ضروری سمجھا جائے جس ماحول و نظام کے تابع ہو کر ہمارے بچے دین کے بنیادی عقائد و مسائل سے واقف و باخبر ہوں، ایمان کی قدر و قیمت، عظمت و اہمیت و منزلت ان کے دل کے اندر ہو، اللہ کے کلام کی تلاوت کا سلیقہ وہ جانتے ہوں، پیغمبر علیہ السلام سے محبت ان کے رگ و ریشے کے اندر سرایت کیے ہوئے ہوں، اللہ کی معرفت کا نور وہ اپنے دل کے اندر اتارنے کی فکر کرنے والے ہوں. یہ ذمہ داری ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب کی بنیادی ذمہ داریوں میں داخل ہے، بنیادی فرائض کے اندر داخل ہے. جہاں دین کے بنیادی عقائد و مسائل سے واقف و باخبر ہونا ضروری ہے، وہیں عصری علوم سے ہم آہنگ ہونے کی بھی کوشش کی جائے. ہم اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، مختلف طرح کے حالات ہمارے سامنے آتے ہیں، مختلف طرح کی ضروریات ہمارے سامنے آتی ہیں. اگر ہم عصری علوم میں درک و کمال رکھنے والے ہوں گے، مہارت رکھنے والے ہوں گے، واقفیت رکھنے والے ہوں گے تو عصری تقاضوں کو بھی بڑی سہولت و آسانی کے ساتھ ہم انجام دینے میں کامیاب ہو جائیں گے. دین کے بنیادی عقائد و مسائل سے واقف ہونا تو لازمی طور پر ضروری ہے ہی، لیکن عصری تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے دیگر علوم و فنون میں بھی مہارت حاصل کرنے کی کوشش
ہر ایمان والے کو کرنی چاہیے۔ اگر تعلیم کا ہتھیار ہمارے اور ہمارے نوجوانوں کے ہاتھ میں ہوگا، ہماری نسلوں کے پاس ہوگا، تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا سر نیچا کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائے گی، ہمیں شکست دینے میں کامیاب نہیں ہو پائے گی۔ اصل کامیابی اور عزت و شرف انسان کو اسی وقت نصیب ہوگا جب وہ تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو، صحیح اور غلط کی تمیز رکھنے والا ہو، اچھے اور برے میں امتیاز کرنے کی صلاحیت رکھنے والا ہو، لوگوں کے درمیان زندگی کے وہ اصول عام کرنے والا ہو جو اللہ نے قرآن مقدس میں بیان فرمائے اور سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احادیث طیبہ میں ذکر فرمایا۔ زیور علم سے آراستہ ہو کر اپنی ذمہ داریوں کو سلیقے کے ساتھ انجام دیتے ہوئے جب انسان زندگی گزارے گا تو دنیا کی زندگی بھی عافیت کا گہوارہ بنے گی اور اخروی سعادت و سرخروئی بھی اس کا مقدر بنے گی، اور حقیقی کامیابی قرآن مقدس کے الفاظ میں یہی ہے کہ انسان رہتے ہماری جان کا کوئی دشمن ہو، مال کا کوئی دشمن ہو، عزت و آبرو کا کوئی دشمن ہو، اولاد کا کوئی دشمن ہو، اور ہمیں سامنے والے کی دشمنی کا علم ہو، تو ہم ہر طرح کے اسباب و وسائل مہیا کرتے ہیں دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ اگر ہم خالی ہاتھ دشمن سے مقابلہ کریں گے تو کبھی ہمیں کامیابی نہیں ملے گی، سامنے والا جیت جائے گا، ہم ہار جائیں گے۔ دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے دشمن سے زیادہ طاقت اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، یا کم از کم دشمن جیسی طاقت اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر انسان مد مقابل پر کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ ہم دنیا کی زندگی میں دشمنوں سے مقابلے کے لیے تیار رہتے ہیں، تو ہمیں ہمیشہ اس چیز کا استحضار رہنا چاہیے کہ ابلیس لعین سے بڑا دشمن انسانوں کا نہ کوئی ہے اور نہ ہو سکتا۔ یہ وہ دشمن ہے کہ جو دشمنی میں اور معاندت میں اگر کامیاب ہو جائے اور اپنے جال میں انسانوں کو پھنسا لے جائے تو بسا اوقات ایمان جیسی قیمتی دولت سے بھی انسان محروم ہو جاتا ہے، اور اس سے بڑی محرومی انسان کے لیے کوئی دوسری نہیں ہو سکتی کہ وہ دولت ایمان ہی اس کی زندگی سے نکل جائے۔ سب سے زیادہ فکر مند ایک ایمان والے کو ابلیس لعین سے مقابلے کے لیے رہنا چاہیے، اور اس سے مقابلے کے لیے جن اسباب کی ضرورت ہے، وسائل کی ضرورت ہے، ان سے اپنے آپ کو آراستہ رکھا جائے۔ حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، اللہ کے ولی گزرے،